بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا تھوڑا سا موضوع تبدیل ہے، کیونکہ ماہ رجب ایک برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ ماہ رجب، شعبان اور رمضان یہ تین میرے مہینے ہیں، اور اس کے اندر بے پناہ اللہ نے جو ہے وہ ہماری بخشش کے مختلف بہانے رکھے ہیں، اور یہ انتہائی عقیدت و احترام والے مہینے ہیں، اور ان میں جو پاک ہستیاں اس دنیا میں آئی ہیں انہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کیا، اندھیروں کو اجالوں میں بدلا، اور اسلام کا تشخص جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کو اجاگر کیا۔ ایک عظیم ہستی حضرت امیر کبیر علی ہمدانی، جنہیں حضرت شاہ ہمدان کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے، ان کا شمار بھی انہی ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے جہالت کے اندھیروں میں اسلام کی شمع کو روشن کیا، جنہوں نے بگڑے ہوئے انسانوں کو جو ہے وہ اسلامی تشخص سے مزین کیا۔ اور حضرت شاہ ہمدان کا تعلق گو کہ ایران کے شہر ہمدان سے تھا۔ آپ کے والد گرامی وہاں اس وقت جو ہے وہ 500 ہجری میں وہ وہاں پہ گورنر تھے، اور وہ ایک گورنر کے ہاں یہ ایک حضرت امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب پیدائش ہوئی تو یقیناً وہ خوشی کا دن تھا، اور 12 رجب کا دن تھا جب یہ ولادت حضرت امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئی۔ آپ کی کیونکہ ایک گھرانہ جو ہے وہ روحانی تھا، تو آپ کے والد محترم نے آپ کی پرورش انتہائی مذہبی اور روحانی علوم سے کی، اور آپ ایک اعلیٰ درجے کے نہ صرف روحانی پیشوا تھے بلکہ ایک مصنف بھی تھے۔ آپ نے مختلف فارسی کے اندر پاکستان جو اسلام کی سیاسی، سماجی، جو بھی اسلام کی جو روشن پہلو تھے وہ ان کے اوپر کتابیں لکھیں، اور نہ صرف کتابیں لکھیں بلکہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ اتنی معجزوں سے نوازا تھا کہ آپ جس طرف بھی جاتے تھے تو جو غیر مسلم تھے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے۔ حضرت شاہ ہمدان، حضرت امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو علی ثانی کا بھی خطاب دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسبت مولا علی مشکل کشا سے ہے۔ مولا علی مشکل کشا کا ایک دن آگے ہے، یعنی 13 رجب کو مولا علی مشکل کشا دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ کے اندر آئے، اور آپ نے اپنے علم، اپنی حکمت اور اسلام کے لیے اتنی ساری قربانیاں، اور جو اسلام کی جو ہے وہ جھنڈا پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عظیم قربانیوں اور عظیم خدمات کی بدولت ہو رہا ہے۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ علم کا دروازہ قرار دیا، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ کل بات ہوگی۔ آج ہم حضرت امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا جو ہے وہ تذکرہ کریں گے، اور بتائیں گے کہ حضرت شاہ ہمدان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں شروع کیا جہاں پہ مکمل طور پہ جہالت تھی، اور مسلمانوں کے جو غیر مسلم تھے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ زندگیاں گزار رہے تھے۔ آپ نے انہیں آ کے بتایا، آپ نے اہل کشمیر پہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، خصوصی طور پہ رشین سٹیٹس اور آزاد کشمیر کے اندر۔ یہ وہ ایریا اس وقت تھا جہاں پہ فل لوگ اسلام سے بالکل آشنا نہیں تھے، اور یہاں پہ جو ہے وہ عجیب و غریب ہندوانہ اور یہودیوں کی رسمیں جو ہیں اس کے تحت لوگ زندگیاں گزارتے تھے، اور یہاں پہ لوگوں کا جو رہن سہن تھا وہ قتل و غارت کرتے تھے، غلے کے جو قافلے گزرتے تھے ان کو لوٹتے تھے، اور طرح طرح کی ان کے اندر برائیاں پائی جاتی تھیں جو ایک مسلم معاشرے کے بالکل برعکس تھا۔ آپ نے ان کو سب سے پہلے حضرت شاہ ہمدان کا یہ لقب، یہ ان کا ایک عام جملہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ آپ نے اپنی تعلیمات سے
لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کیا، پھر ان کو جو ہے وہ معیشت سکھائی اور بتایا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، آپ کسی کا سہارا نہ بنیں۔ آپ نے یہ جو ٹوپی ہے اور شال ہے کشمیر کی، حضرت شاہ ہمدان کا خصوصی تحفہ ہے۔ آپ نے اہل کشمیر پہ یہ بہت بڑا سمجھ لو کہ ایک دست شفقت رکھا کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے ان کو جو ہے وہ قالین سازی کا کام سکھایا، ان کو یہ کشمیری ٹوپیوں کا کام سکھایا، کشمیری شال کا کام سکھایا، اور آج گھر گھر کے اندر کشمیر کے اندر جو چولہے جل رہے ہیں اس میں بیشتر آج بھی وہی معیشت ہے جو حضرت شاہ ہمدان نے ان کو تحفہ دی تھی۔ حضرت شاہ ہمدان کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ آپ جہاں جہاں جاتے تھے وہاں پہ اپنے حسن اخلاق، حسن سلوک اور اسلام کی جو ہے وہ آداب سے لوگوں کو وہ متاثر کرتے تھے، اور لوگ جوک در جوک آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے اور روح مشرف اسلام ہوتے تھے۔ آپ کی خدمات کو آج بھی دنیا کی بڑی لائبریریوں میں جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ ہمارے بھی پاکستان سے بھی کئی ڈاکٹرز نے حضرت شاہ ہمدان پہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے برطانیہ، اس کے اندر حضرت شاہ ہمدان کی تمام بکس موجود ہیں، اور ان پہ بھی لوگ وہاں ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے، کیونکہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں، ہمارے لیے انتہائی قابل فخر مقام ہے کہ ہم حضرت شاہ ہمدان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمدانی سادات جہاں جہاں پہ بھی ٹھہرے ہوئی ہیں وہ اسلام کی روشن جو شمع ہیں وہ جلائیں اور لوگوں کے دلوں کو منور کریں، اور حضرت شاہ ہمدان کی تعلیمات کو عام کریں۔ میرا حکومت پاکستان سے جو اس وقت نہیں، ہماری یہ 76 سال سے حکومت پاکستان جو ہے وہ معیشت میں پھنسی ہوئی ہے، سود در سود جو ہے وہ پورا سسٹم چلایا جا رہا ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیل رہی ہے، اور ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ ہمدان کا جو معاشی جو انہوں نے ایک تصور دیا، یا جو ان کا معیشت پہ ایک باقاعدہ تھیسس موجود ہے، وہ اگر حکومت اس کو اپنے بجٹ کا حصہ بنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کا سارا نظام جو ہے وہ سود سے بھی پاک ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ معیشت کا پہیہ بھی زور و شور سے چل سکتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ ہمدان نے جو معیشت کا تصور دیا وہ عین اسلام کے مطابق ہے، اور اس میں جو ہے وہ اگر اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو پاکستان حقیقت میں ایشیا کا ٹائیگر بھی بن سکتا ہے، اور یہ جو ہم نے اربوں کھربوں روپے کے جو قرضوں کا توق گلے میں ڈال رکھا ہے یہ بھی ہم اتار سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت شاہ ہمدان کی تعلیمات کو نصاب میں بھی شامل کیا جائے اور معیشت کا بھی حصہ بنایا جائے، تاکہ یہ ملک کا نظام جو ہے وہ اقتصادی لحاظ سے بھی اور سماجی لحاظ سے بھی بالکل اسلام کے ماڈل پہ ہو۔ بہت شکریہ۔